الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم سامعین، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات آئے، آزمائشیں آئیں، ان کا اجمالی طور پر ذکر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان ساری باتوں کو پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر جب انہوں نے سارے امتحانات کو پاس کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اب ہم آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، ان کا جو لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر امتحان آئے، اور ان سارے امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیے، حالانکہ امتحان تو وہ لیتا ہے جس کا امتحان لیے جاتا ہے اس کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو علام الغیوب ہے، غیب کا علم رکھنے والی ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے ساری باتوں سے واقف ہے۔ سینوں کی گہرائیوں میں کوئی خیال آتا ہے، ان خیالات سے بھی اللہ کی ذات واقف ہے۔ کیا کھوٹا ہے، کیا کھرا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، یہ اللہ کی ذات ان باتوں سے واقف ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان لیا، تو ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ کسی کا امتحان جو لیا جاتا ہے نا، وہ دو وجہوں سے لیا جاتا ہے۔ ایک، یا تو امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے، کہ مثال کے طور پر استاد اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، تو وہ اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہے کہ اس کے اندر ذہانت کتنی ہے، اس کے اندر صلاحیتیں کتنی ہیں، اس کا حافظہ کیسا ہے، اور یہ سارے امتحان لیے جاتے ہیں جو استاد شاگرد سے لیتا ہے۔ اسی طرح ایک امتحان یہ ہوتا ہے کہ امتحان صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ صلاحیتیں بعض دفعہ دوسروں کو دکھانے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، اور بڑی اس کے اندر بہت سارے اس کے اندر اس کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، تو اب
جو باپ اپنے بیٹے کا سارے لوگوں کے سامنے جو امتحان لیتا ہے نا، وہ اس وجہ سے لیتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ میرے بیٹے کے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ تو یہ دو وجوہات سے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا نا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ان کو پیشوا اور امام بنانا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ بعد میں کوئی آدمی اعتراض کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے عالم کا پیشوا اور امام بنایا ہے اور ان کی یادگاریں پوری قیامت تک زندہ ہونی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا صفت کیا تھی؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی امتحان لیے، اس وجہ سے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اس طرح کی صفات ہیں، ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار امتحان آئے۔ سب سے پہلا جو امتحان آیا نا، سب سے پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی، یعنی جس گھر میں پیدا ہوئی، جو والد تھا وہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں تھا، اور صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا بلکہ بت ساز بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، یعنی اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتا تھا اور بتوں کو آگے فروخت بھی کرتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ بت جو ہے یہ بارش برسانے والا ہے، یہ جو بت ہے یہ بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، یہ جو بت ہے یہ فلاں مشکل دور کرنے والا ہے، یہ فلاں ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ بت بناتا بھی تھا اور بت کو آگے فروخت بھی کرتا تھا۔ تیسرا، بادشاہ کے پاس اس کی بڑی عزت تھی۔ بادشاہ اس وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا وہ بھی ظالم تھا اور کافر تھا اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے گھر سے محنت شروع فرمائی۔ ویسے بھی شریعت میں حکم ہے کہ جب آدمی دین کی محنت کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ محنت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب محنت شروع فرمائی تو سب سے پہلے اپنے خاندان قریش سے شروع فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا۔ سورۃ مریم کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابا جان آپ کن کی عبادت کرتے ہیں، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ لم تعبد ما لا يسمع، جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ کسی کام آ سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون، کہ آپ سے مجھے خوف ہے اگر اس حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالی رحمان کی طرف سے آپ کو سزا ملے گی۔ کہیں فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی آپ بات نہ مانیں، ان شیطان کان للرحمن عصیا، کہ یہ جو شیطان ہے یہ رحمان کا نافرمان ہے، آپ کو بھی یہ نافرمان بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، اس علم کی دولت سے میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، اے ابا جان میری بات مان لیجئے اور ایک اللہ کو مان لیجئے، ایک اللہ کو مان لیجئے۔ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کہنے لگا قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم ہمارے الہوں سے تم ہمارا تعلق ختم کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا،
اے ابراہیم اگر آپ باز نہ آئے تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا، آپ کو ختم کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر کوئی والد کی شان میں گستاخی نہیں کی، بڑا پیار سے فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہ ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہوں، آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر کی قربانی دی، اپنا گھر چھوڑا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل عراق سے شام کی طرف ہجرت کی، اپنا گھر کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کی بھی قربانی دی، گھر کی بھی قربانی دی۔ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتے۔ دین کو چھوڑ دیں گے لیکن رشتہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے، کہتے ہیں جی کیا کریں رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے آدمی پوچھے کہ تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا رشتہ داروں کا پڑھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی یہ دی، اپنا گھر چھوڑ۔ پھر دوسرا واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے پڑا۔ قوم بھی بت پرست تھی، ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ سورۃ الانبیاء کے اندر تفصیلاً ذکر ہے کہ جب ستاروں کو دیکھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، ستاروں کو دیکھا چمکتا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تنزیہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو ایک دفعہ چمکے اور پھر اس کی چمک ختم ہو جائے میں اس کو خدا نہیں مانتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تنزیہ طور پر کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتا۔ اس کے بعد جب سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج طلوع ہوا تو سورج کی روشنی چاند سے زیادہ تھی تو کہنے لگے یہ کیا ہمارا بڑا رب ہے؟ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو اس سے میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، میں شرک کرنے والوں میں مشرکین میں شامل نہیں ہوتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ مبتلا جس شرک کے اندر تم مبتلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ یہ آیات تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے نہ مانا تو کتابوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر قسم اٹھائی واللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ اللہ کی قسم میں پھر تمہارے بتوں سے پوچھ لیتا ہوں، تمہارے بتوں کا میں تمہارے بتوں کے بارے میں آپ معاملہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم اٹھائی، لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں، کس وجہ سے فرما رہے ہیں۔ تو ان کا ایک دن ہوتا تھا خوشی کا
یعنی ان کے مذہب کے اندر ایک میلہ ہوتا تھا، اس میلے کے دن وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دور جنگلوں میں جا کر خوشیاں منایا کرتے تھے۔ ان کی خوشیاں کیا ہوتی تھی؟ شراب پیتے تھے اور یوں عیاشیاں کرتے تھے۔ تو جب وہ اپنا وہ دن آیا تو وہ اپنی خوشیاں منانے کے لیے جب شہر کو چھوڑ کے باہر نکل گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر ان کا جو بڑا مندر بنا ہوا تھا، بڑی عبادتگاہ بنی ہوئی تھی، وہاں پر گئے اور سارے بت وہاں پر اکٹھے تھے جہاں پر وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور مختلف قسم کے کھانے اور مختلف قسم کے حلوہ جات ان کے سامنے پڑے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے، ہاتھ کے اندر کلہاڑا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنے مختلف خوبصورت قسم کے اچھے قسم کے کھانے پڑے، تم ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑنا شروع کیا، ایک کو توڑا، دوسرے کو، سب کو توڑ دیا، لیکن سب سے بڑا جو ان کا بت تھا نا، اس کے کندھے پر کلہاڑے کو لٹکا دیا اور واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ واپس آئے، اپنی عبادتگاہ میں آئے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بتوں کا یہ حشر ہو چکا ہے، بت ہمارے ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ باقی تو کوئی مخالف نہیں ہے، صرف ہمارے شہر کے اندر ایک ابراہیم نام کا شخص مخالف ہے، لگتا ہے اسی نے ہمارے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے، اب سارے لوگ اکٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر پھر ان کو دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ ان بتوں کو آپ نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان بتوں کو تو یہ جو بڑا بت ہے نا، اس نے توڑا ہے۔ تو وہ خود ہی کہنے لگے کہ یہ تو بت نہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اس نے کیسے توڑ دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہی میں بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مشکل کیسے دور کر سکتے؟ وہ تمہاری مشکل کیسے دور کر سکتے؟ اتنے میں یہ بات بادشاہ کو بھی پتہ چل گئی اور سارے بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حاضر ہوئے۔ تو اب جو وقت کا بادشاہ تھا نمرود، اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوا، اس کی بھی تصویر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچی، وہ بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بحث و مباحثہ ہوا اس کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ربوبیت کی پہلی دلیل دی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی اللہ تعالیٰ کی دلیل دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ دلیل سمجھ نہیں آئی۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کہ اس نے حکم دیا سارے لوگوں کے سامنے کہ جو مجرم جیل کے اندر بند تھا، جس کو پھانسی ہونی تھی، تو اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم آزاد ہے، اور ایک باہر آدمی پھر رہا تھا اسے پکڑ کر قتل کروا دیا۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا دیکھو یہ تو میں نے بھی کر دیا، کہ جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا اس کو میں نے مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو اس کی تو بالکل عقل ہے ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
پھر اس سے اور واضح دلیل آگے دی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ یہ دلیل سب پر واضح تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ فرمایا میرا رب تو یہ ہے، وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو اس کے الٹ کر کے دکھا، مغرب سے طلوع کر کے دکھا اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ کافر مبہوت ہو گیا اور کفر ہار گیا، اللہ تعالیٰ نے دین کو، اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ مفسرین نے لکھا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ وہ تھا تو جھوٹا، وہ بادشاہ تھا جھوٹا، لیکن اگر وہ یہ دلیل ٹھکرا دیتا، وہ کہہ دیتا کہ میں مشرق سے طلوع کرتا ہوں اور میں مغرب میں غروب کرتا ہوں، آپ اپنے رب سے کہیں مغرب سے طلوع کرے مشرق میں غروب کرے، یعنی اس کی الٹ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا میرا خلیل اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا، یہ بات اتنے ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا، وہ کافر، وہ بادشاہ تھا تو جھوٹا، لیکن اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیلنج کر دیتا کہ میں مشرق سے طلوع کرتا ہوں اور میں مغرب میں غروب کرتا ہوں، آپ مغرب سے طلوع کریں مشرق میں غروب کریں، اگر یہ وہ چیلنج کر دیتا، پھر ساری دنیا دیکھتی ہم اپنے خلیل کے لیے، ہم اپنے پیارے ابراہیم کے لیے سارا نظام تبدیل کرتے، اور اس دن ساری دنیا دیکھتی کہ ہم سورج کو مغرب سے طلوع کرتے اور مشرق میں غروب کرتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلا امتحان آیا، اور اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔